بات عرض ہے کہ نکاح کی تقریب عبادت کی انجام دہی اور سنت کے پورا کرنے کی تقریب ہے، اس لیے منتظمین کو بھی اور شریک ہونے والوں کو بھی اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں شریعت اور سنت سے الگ کوئی عمل نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خدمت بڑا کام ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا رہوں گا۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہوئیں تو میں اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ خدمت، اس اجتماعی نکاح کی تقریب میں جذبہ خدمت شامل ہے، لیکن ہمارا آپ کا یہ ذہن بھی ہونا چاہیے کہ ہماری خدمت اللہ کے لیے ہو۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہماری خدمت، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر کوشش صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس عمل کے جذبے سے، اس خدمت کے جذبے سے اور اس نیت کو لے کر جو آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہے، سرخرو ہے۔ السلام علیکم حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے سبھی مہمان یہاں پہ موجود ہیں اور 2-3 لوگ بات کریں گے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج اورنگ آباد اتحاد نگری میں اس عام خاص میدان میں جامع مسجد کے سامنے آج ہم نے ایک شادی کا اعلان کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم، فضل و کرم سے یہاں پہ 80 نکاح ہو رہے ہیں۔ 80 آج کے اس پروگرام کے صدر ہمارے ممبئی کے میرے بھائی اور دیندار نیتا ایسے ہمارے بابا صدیقی صاحب، اورنگ آباد شہر کے جاننا، اورنگ آباد متدار سنگھ کے آمدار ستیش چوہان صاحب، ماجی خاصدار اتم سنگھ پوار صاحب، ماجی آمدار کاڑے صاحب، ماجی آمدار نامدیو پوار صاحب، ماجی مہاپور رشید مامو، مجاہد پٹیل صاحب، ڈاکٹر اسمی صاحب، بھائی کے بلڈر، چھوٹے بھابھی، ہمارے جامع مسجد کے مجیب مولانا صاحب، محفوظ الرحمان صاحب، الیاس کرمانی صاحب، میں زیادہ نام نہیں لے چاہوں گا، اور سبھی منچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دیولے کے ہمارے دوست افضل حاجی صاحب اور سبھی نیتا گن اور سماجی کاریہ پردیش ناگرک، بابا بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اس پروگرام کی تاریخ 1 مارچ تھی۔ 1 مارچ کچھ وجہ سے ہمارے کمیٹی کے مینجمنٹ میں کچھ دقت آئی، اس لیے ہم نے 2 مارچ کیا۔ جب اس میں ہم نے 81 لوگوں کو، ان کے والدان کو، والد کو بلایا، میٹنگ لی کہ بھئی ہم نے 1 مارچ کی، 2 مارچ کیا، کسی نے ہمارا ویرودھ نہیں کیا، کسی نے ویرودھ نہیں کیا۔ انوس بھائی جو تاریخ آپ بولیں گے ہم تیار ہیں۔ اس لیے یہاں پہ جتنے ماں بہنیں بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، بابا بھائی ستیش چوہان صاحب، اتم سنگھ پوار صاحب، کاڑے صاحب، جب یہاں پہ جب پیغام طے ہوتا ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، کارڈ بانٹے جاتے ہیں، سب لوگوں نے کارڈ بانٹ چکے تھے، بہت تکلیف ہوئی، آپ لوگوں کو دقتیں آئی، لیکن پھر بھی آپ نے ہماری بات نہیں ٹالی۔ اس کے وجہ سے میری پوری کمیٹی، ہماری جتنی کمیٹی ہے، اس کے طرف سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ دوستو، زیادہ بات نہیں کہوں گا۔ میں آمدار جناب ڈاکٹر کلیان کاڑے ہوں گے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے
کہ فوجی کا کمانڈر کا نام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے فوجی ہوتا ہے، کیونکہ فوجی جا کے سرحد میں لڑتا ہے۔ یہ جو کام یونس پٹیل کا پورا گروپ کرتا ہے۔ یونس بھائی، آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھو، میں اس سے یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ انسان کو ایک بہانہ ہے، پروردگار دیتا ہے۔ میری کیا شخصیت کہ میں آپ کے سر میں آپ کا ہاتھ رکھوں؟ رکھنے والا تو اوپر ہے، وہ آپ کے سر میں ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کی کمیٹی کے سر میں ہاتھ رکھتا ہے، تو ہی جا کے آپ ہر گاؤں میں جاتے ہو۔ اور 80 جوڑا ستیش جی میرے بازو میں بیٹھ کے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، بولے کتنا وقت لگتا ہے، اور یہ دیکھنا کہ صاحب مال کون ہے، کون صاحب مال نہیں ہے، ایسا شخص ہمارے بیچ میں ہو، اور ایسے لوگوں کو آپ کو چننے کو، آپ کے کمیٹی کو، میں سمجھتا ہوں 80-100 جوڑے کو آپ کو کتنی مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے، اور میں آپ لوگ یہ جو کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ اور پوری کمیٹی کو، خاص طور پہ شجا بھائی ہمارے کرکٹر ہے، کہے کہ انہوں نے بھی آئی پی ایل میں کھیلا، آگے بھی اللہ ان کو اور بڑی مقام دے، پر اسی طرح یہاں بھی اور صاحب مال بنائے تو یہاں 2-4 دھلے ان کے طرف سے بھی ہو جائے، یہ بھی میں چاہوں گا، کیونکہ کیا ہے دیکھیے صاحب، یہی سب آپ کو لے کے جانا ہے، اور اس کو اگر آپ نے بتا کے کیا، جیسے لاسٹ میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ اس ہاتھ دو تو اس ہاتھ کو نہ معلوم ہو، یہ شریعتاً ہمارے میں یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو ستیش جی، میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آج لوگ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے میں وومن امپاورمنٹ پہلے سے ہے۔ ہمارا شریعت یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایک حصہ ہے تو ہمیشہ ایک حصہ ہماری مہیلا کو ملے گا، اور آپ کہو گے تو پھر 2 حصہ کیوں آپ کو ہوتا ہے؟ تو اس کا بھی یہ ہے کیونکہ وہ جب جاتی ہے تو اس گھر میں بھی اس آدمی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا برابری کا، اگر کسی کو برابری کو، اور لڑکی اور لڑکے کی جو برابری ہے ہمارے شریعت میں اس وقت طے ہوا ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، دیا وہیں جلانا ہے، عبادت کی جگہ تو نہ دکھا، عبادت کی جگہ تو نہ دکھا، میں جانتا ہوں اپنے سر کو کہاں جھکانا ہے۔ پھر سے میں تہہ دل سے یونس پٹیل اور ان کی پوری کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور حقیقت میں ایسے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا اور اچھے کام کرنے سے آپ کی آگے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني برحمتك يا أرحم الراحمين. عبداللہ دلہن کے لیے دعائیں کر دیجئے کہ ان کی شادی جو ہو رہی ہے اللہ انہیں کامیاب زندگی دے، نیک اور صالح اولاد دے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. بارك الله لك وجمع بينكما في خير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و لغزشوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین منتظمین اجلاس جنہوں نے اس شادیوں کو منعقد کیا ہے انہیں شایان شان اجر عظیم عطا فرما. شریک ہونے والوں کو شایان شان اجر عظیم عطا فرما. دلہا دلہن دونوں خاندانوں کے درمیان میں محبت اور الفت پیدا فرما. اس رشتے کو خیر کا ذریعہ بنا، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا. حاضرین مجلس کو نکاحوں کو آسان سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے محلوں میں دو چار غریبوں کی شادیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے کریم آقا اتنی دیر تک کہ ہم بیٹھے رہے اس کو عبادت ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما. اس کو تجارت بنانے سے ہمیں منع فرما دیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر جو حالات ہیں امن کے حالات بنا دے، شانتی کے حالات بنا دے، سلامتی کے حالات بنا دے. ملک اور ملت کی ترقی کے پیغام کو ہمیں لے کر چلنے والا بنا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت کرنے والا ہمیں بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.